بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 دسمبر 2020 روز جمعرات، سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور روزمرہ کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ غیر ملکی شہری اپنے بچوں کے فنگر پرنٹ جوازات میں فیڈ کرائیں۔ وزارت تعلیم نے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فنگر پرنٹس جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرا دیں۔ ویب نیوز آجر نے وزارت تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی جن کے بچے 6 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر جوازات کے سسٹم میں بچوں کے فنگر پرنٹ جمع کرائیں۔ واضح ہے سعودی عرب میں تمام غیر ملکیوں کے فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ کرانا لازمی ہے۔ اس حوالے سے جوازات محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے مختلف شہروں میں فنگر پرنٹ جمع کرانے کے لیے دفاتر بھی موجود ہیں۔ جوازات کے دفتر میں فنگر پرنٹ دینے کے لیے ابشر اکاؤنٹ سے وقت حاصل کرنے کے بعد مقررہ وقت پر دفتر پہنچ جائیں۔ فنگر پرنٹ کے لیے بچوں کا اقامہ اور پاسپورٹ درکار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جوازات نے بچوں کے فنگر پرنٹ کے لیے کم از کم عمر کی حد 6 سال رکھی ہے۔ سسٹم میں فنگر پرنٹ جمع نہ ہونے کی صورت میں بچوں کے اقامے اور تعلیمی معاملات میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ غیر ملکی اپنے بچوں کے فنگر پرنٹ پہلی فرصت میں جوازات کے متعلقہ شعبے میں جمع کرا دیں۔ پاکستانی عمرہ زائرین کی آمد 3 دن آئسولیشن میں گزاریں گے۔ پاکستانی عمرہ زائرین کا ایک اور گروپ جدہ پہنچ گیا، جہاں سے انہیں مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں میں لے جایا گیا۔ ویب نیوز اخبار 24 نے وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے جاری کی جانے والی خبر کے حوالے سے کہا کہ پاکستان سے آنے والے عمرہ زائرین کو قواعد کے مطابق 3 دن ہوٹلوں میں آئسولیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے حرم شریف جائیں گے۔ واضح ہے کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے مارچ کے ہفتے سے عمرہ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ملک کے شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے پابندی مرحلہ وار اٹھائی گئی ہے۔ بیرونی عمرہ زائرین کے لیے گزشتہ مہینے 1 نومبر سے پابندی اٹھانے کے بعد پاکستان اور انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کے گروپس مقررہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں انہیں پہلے سے بک شدہ ہوٹلوں میں 3 دن آئسولیٹ کیے جانے کے بعد خصوصی انتظامات کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے حرم شریف لے جایا گیا۔ غیر ملکی خواتین سے شادی کا اجازت نامہ دلانے کا دعوے دار گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس نے غیر ملکی خواتین سے شادی کرانے کے لیے اجازت نامہ دلوانے کے دعوے دار گروہ کو گرفتار کر لیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گروہ 5 افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے 3 سعودی اور 2 یمنی شامل ہیں۔ گروہ میں شامل دونوں یمنی غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ ملزمان غیر ملکی خواتین سے شادی کرانے کے لیے لوگوں کو سوشل میڈیا پر پیغامات بھیجتے تھے، اس کے بعد دھوکے سے ان سے رقم اینٹ لیتے تھے۔ پولیس نے ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے مزید تحقیقات جاری ہیں، جس کے بعد ان کا کیس پروسیکیوشن جنرل کے ادارے میں بھیجا جائے گا، جہاں مقدمہ دائر کر کے چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ واضح ہے سعودی عرب میں غیر ملکی خواتین کی مقامی مردوں اور سعودی خواتین کی غیر ملکی مردوں سے شادی کرنے کے لیے باقاعدہ وزارت داخلہ سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اجازت حاصل کرنے کے لیے کئی دشوار گزار مراحل ہیں۔ گروہ کے ارکان ان مراحل کو آسان بنانے اور شادی کے خواہش مندوں سے رقم بٹورنے کے لیے انہیں یہ باور کراتے تھے کہ یہ مشکل مرحلہ آسان کرتے ہوئے شادی کرنے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات۔ کفیل نے اقامہ نہیں بنایا، فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے بعد لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ تمام جو سرکاری اور ادارے اور تمام جو فلائٹس وغیرہ ہیں وہ بھی بحال ہو رہی ہیں اور تمام معاملات زندگی جو ہے نارمل ہو رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے مزید سوالات ارسال کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں جو جوابات ہیں متعلقہ محکموں سے آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ عمران شفیع کا سوال ہے، مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اب تیسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کفیل نے ابھی تک میرا اقامہ ہی نہیں بنوایا، کیا میرا خروج نہائی لگ سکتا ہے؟ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی نئے ویزے پر سعودی عرب آتا ہے اسے 90 دن یعنی 3 ماہ کی تجرباتی مدت دی جاتی ہے۔
جو 3 مہینے ہوتے ہیں اس کا مقصد فریقین یعنی کفیل اور جو اجیر ہوتا ہے، جو آپ امپلائی ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اگر دونوں کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتے تو اس دوران اپنا جو ایگریمنٹ ہے اس کو کینسل کرتے ہوئے غیر ملکی اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ 3 ماہ کی مدت جو ہوتی ہے، 3 مہینے ختم ہونے کے بعد یہ آپ کے کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکن کا اقامہ بنوائے۔ 90 دن گزرنے کے بعد اقامہ نہ بنوانے کی صورت میں قصوروار آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی ہوگی، کیونکہ قانونی طور پر یہ اس کی ہی ذمہ داری ہے۔ تجرباتی مدت ختم ہونے کے بعد اقامہ نہ بنوانے پر جوازات کی جانب سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جو 500 ریال ہے۔ اگر آپ جدہ میں مقیم ہیں تو قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے، اور اگر ریاض میں رہتے ہیں تو سفارت خانے سے رجوع کر کے درخواست دے سکتے ہیں جس میں آپ کی قانونی مدد کی جائے گی۔ نوید خان پوچھتے ہیں کہ میں 3 سال پہلے چھٹی پر آیا تھا مگر سعودی عرب نہیں گیا، اب دوسرے ویزے پر جا سکتا ہوں۔ امیگریشن قانون کی روح سے جو بھی غیر ملکی خروج زدہ پر اپنے ملک جاتا ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر واپس آئے۔ واپس نہ آنے کی صورت میں وہ قانون شکنی کا مرتکب ہوتا ہے اور اس پر 3 سال کی پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اس مدت میں وہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ آپ کو چونکہ مقررہ مدت ہو چکی ہے اس لیے آپ کسی ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، البتہ اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ وغیرہ درج نہیں تو واپس آنے میں کوئی مشکل نہیں، تاہم یہ اس وقت ممکن ہوگا جب تمام طرح کی آپ کے مقررہ کلیئرفیکیشن ہو جائے گی۔ قصیم کے میئر کا پاکستانی کارکنوں کے لیے اعزاز۔ سعودی عرب کے منتقل قصیم کے میئر محمد المجلی نے 40 سال تک بلدیہ القصیم میں قابل قدر خدمات پیش کرنے پر متعدد پاکستانی کارکنوں کو اعزاز سے نوازا۔ سعودی گزٹ کے مطابق ملاقات کے اس موقع پر میئر محمد المجلی نے اپنے خطاب میں کہا کہ 4 دہائیوں کی ریکارڈ مدت تک بلدیہ اور اس کے علاقے کے عوام کے لیے پاکستانیوں کے لیے مخلصانہ خدمات قابل قدر ہیں۔ صدیوں سے اپنی جگہ پر قائم جدہ کا باب مکہ۔ شہر جدہ کا قدیم علاقہ باب مکہ یعنی مکہ مکرمہ کا دروازہ، عہد رفتہ میں یہ علاقہ جدہ کا بیرونی حصہ شمار ہوتا ہوگا، مگر آج کل باب مکہ کو شہر کے مرکزی اور قدیم علاقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ باب یعنی دروازہ شہر جدہ کی فضیل میں چٹانی پتھروں سے بنایا گیا یہ راستہ جس میں عہد رفتہ میں نصب دروازے شہر کے باسیوں کو محفوظ رکھتے تھے۔ تاریخی کتب میں باب مکہ کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں ان کے مطابق جدہ شہر کے گرد بنائی گئی فضیل جس میں نصب کیے جانے والے دروازے کو شہر مکہ کی نسبت سے مکہ کا دروازہ کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر عیسوی سال 1509 میں کی گئی تھی۔ کورونا کے خاتمے میں کامیابی کے راستے پر تیز تر اقدامات۔ سعودی عرب کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو عالمی توجہ حاصل ہو رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب بھر میں محققین نے حالیہ مہینوں میں اختیار کی جانے والی تدابیر کی کامیابی پر روشنی ڈالی جس کے بعد دنیا کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی ہے۔ مارچ کے اوائل میں عالمی وبا پھوٹنے کے بعد سے سعودی عرب نے صحت کے حوالے سے مختلف ضوابط وہ متعارف کرائے ہیں جس کے باعث انفیکشن ہے اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد جو جون کے مہینے میں 5000 تک پہنچ چکی تھی اب چند 100 تک رہ گئی ہے۔ G20 سربراہ اجلاس میں عالمی صحت تنظیم WHO نے سعودی عرب کے اقدامات کی ستائش کی۔ سعودی عرب G20 ممالک میں سب سے محفوظ ملک قرار۔ سعودی عرب کو G20 ممالک کی فہرست میں بین الاقوامی معیار کے مطابق سب سے محفوظ ملک قرار دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ درجہ بندی عالمی مسابقتی رپورٹ 2019 میں شامل عالمی سلامتی کے 5 اور پائیدار ترقی سے متعلق اہداف SDGA کے انڈیکس برائے 2020 پر مبنی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔